احسان الہی ظہیر جو علامہ ہیں ان شیعہ ان وہابیوں کے، ان کی اولاد کا یہ اعلان ہے، اور 78 مولویوں کے ساتھ مل کر اعلان ہے جس میں ارشاد الحق عصری بھی شامل ہے۔ پورا ہندوستان اتنی لمبی داڑیوں کا لجنۃ العلماء، دراصل لجنۃ المکفرین، کافر بنانے والی کمیٹی، لجنۃ الشیاطین کہیے اس کو، شیاطین کی ایک کمیٹی، معافی مانگے عمر صدیق۔ کیوں مانگے؟ تم ہم کو راہ راست سے منحرف کہتے ہو، ہم تم کو اہل حدیث مانتے، تم کب اہل حدیث ہو؟ تم تو خوارج ہو، یزیدی ہو، تم نکلے ہو جو کربلا کا ذکر بند کرنے کے لیے۔ رسول اللہ کی طرف ابراہیم ہے، اور ابراہیم اور رسول اللہ حسین کی طرف ہیں، ہم کس طرح ان سے الگ ہو جائیں؟ الحسین منی وانا من الحسین، کیسے چھوڑ دیں امام حسین کو؟ اور چکر کیا ہے؟ چکر صرف کرسی کا ہے کہ ساجد میر کو ہٹا کے علامہ کے بچوں کو بنا دو۔ 100 علماء کے ذریعے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا اتحاد ہے، فلانا معافی مانگے، اس ایک کو جھکا لو۔ پھر محمد علی مرزا کے بارے میں اب آ گیا 50 صفوں کا، اس کو بھی نکالو، اس پہ بھی لجنہ نے فتویٰ دے دیا۔ پہلے مولانا اسحاق پہ دیا، عمر صدیق کی باری آئی، محمد علی مرزا کی آ جائے گی، میرے جیسا تو ابھی ان کے سامنے آیا نہیں، جس دن آ جائے گا مجھے میری بھی آ جائے گی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس راہ پر چلے ہیں جس پہ فاضل بریلوی کسی زمانے میں چلے تھے۔ مولانا احمد رضا خان سب کو کافر کہتے ہیں کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، اسی راہ پر یہ چل نکلے ہیں۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے جو کفر کی چکی چلاتے تھے، یہ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے کہ کفر کی چکی چلانے والے فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان صاحب کی شان میں یہ کلمات ہیں اس حافظ صلاح الدین یوسف نے کہ وہ کفر کی چکی چلاتے تھے، یعنی ہر ایک کو کافر بناتے تھے وہ۔ تو کفر کی چکی تو اب بھی چل رہی ہے، اور جگہ جگہ مولوی اکٹھے ہو کر کے کوئی فلاں جی فلاں کیا کہ ساجد میر کو ہٹا کے ہمیں بنا لو۔ یہ وراثتی طور پر ہماری گدی ہے، ہمارے باپ علامہ تھا، اس کی گدی پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ خود گدی پہ بیٹھتے ہیں، امام حسین کو نانے کی گدی پہ بیٹھنے دیتے نہیں ہیں۔ نسل در نسل کہتے ہیں، ابو بکر غزنوی عبداللہ غزنوی کے بیٹے، کے بیٹے، ان کے بیٹے، ابو بکر کے آگے جنید، نسل در نسل، روپڑی خاندان نسل در نسل، غزنوی خاندان نسل در نسل، عصری خاندان نسل در نسل، علامہ کا خاندان نسل در نسل۔ حسین ابن علی کی باری آئے، اسلام نسل و نسب کو نہیں مانتا، نام و نسب کو نہیں مانتا، وراثت کو نہیں مانتا۔ تمہاری نسلوں کو، جن کی نسلوں کا کچھ عطا دار دین کے ہو جائیں، جس کی نسل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی نسل کا نبی پاک نے خود فرمایا کہ میری نسل میں صرف پاک لوگ ہیں، کوئی زانی نہیں میری نسل میں، نبی نے فرمایا۔ جس کی نسل کی گواہیاں سورہ البقرہ کے اندر اللہ گواہی دے کہ رب، اے ہمارے رب ہماری نسل میں سے چلا دے۔ حسین کی تو گواہیاں اللہ دے رہا ہے کہ اس کا جد ابراہیم میرا خلیل اللہ تھا، اس کا نانا بھی خلیل اللہ ہے، اور یہ جنت کے جوانوں کا سردار، یہ تو خدا گواہیاں دے رہا ہے۔ جن کی تو گواہ ان کی خاندانوں میں نکاحوں کے گواہ بھی مر چکے ہوں گے، وہ نہیں اب پوری نہیں ہوتی ہوں گی، ڈی این اے کا سہارا لینا پڑتا ہوگا ان کو لیبارٹریوں میں چیک کروانے کے لیے۔ وہ تو کہیں کہ ہم نسل در نسل پاک لوگ ہیں اور حقدار لوگ ہیں اس دنیاوی کرسیوں کے، اور یزید حقدار تھا اپنے باپ کی کرسی کا ہے، اور معاویہ حقدار تھے عثمان کے خون کا قصاص لینے کے، کیونکہ ان کی برادری تھی بنو امیہ۔ واہ واہ تمہارا کیا کہنا، تم پر میں تمہاری ان ذہانتوں کو سلام، جس حسین کے نانے کا منبر ہے، جو پاک نسلوں سے، اس کا تم کچھ نہ کہو۔ بیڑا غرق جب ہوتا ہے
بے باین، وہ کہتا ہے کہ کس طرح سے میں اس پہ دل کھول کر رو لوں، آپ کو حسینی رستے پہ یہ چلنے دیں گے نہیں۔ حسینی رستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہاں پہلے نفس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کو چھری پھیرنی پڑتی ہے، اپنے اخلاق کو تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس اخلاق کے لیے اپنی جان دی، کس کے لیے؟ تہذیب نفس کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تدبیر منزل، اپنا گھر درست کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر پورے معاشرے کو درست کرنے کے لیے حسین ابن علی نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جو پہلی منزل پہ ہی گر گئے ہوں، حسین چاہتے تو دنیا میں یہ دعویٰ لے کر اٹھتے کہ میں حسین ابن علی دعوے دار ہوں خلافت اسلامیہ کا اور مسلمانوں کے امیر المومنین ہونے کا حقدار ہوں، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ ایسی کوئی دعویٰ کیوں کہ میں نبی کا نواسا ہوں، یہ کوئی دعویٰ کہیں حسین ابن علی نے نہیں کیا کہ اس لیے تو میرے پیچھے چلو۔